انہوں نے ہیٹریڈ اتنی زیادہ پیدا کی ہے اسٹیبلشمنٹ آرمی اور پالیٹکس جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے عوام کے اندر کہ اب عوام کا مائنڈ جو ہے وہ ٹوٹلی برین واش ہو چکا ہے کہ انڈیا بہت ہی گندہ کنٹری ہے، نیگیٹو ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے، حالانکہ 30 کروڑ مسلم وہاں پہ پاکستانیوں سے کہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہندو بنیاں کسی کا بھی نہیں ہے۔ افغانی بہت سمجھدار اور چالاک لوگ ہیں، اتنی وہ نہیں، اس حوالے سے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتے اور نہ ہی وہ ہوگا۔ اس وقت جسٹ میں کہوں گا ایک لالی پاپ ہے جو وہ انڈیا کو دیا جا رہا ہے، انڈیا کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ایک پرانی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے انڈیا، اس کو وہ سیکیور کرنا چاہ رہا ہے۔ جب یہ واپس چلی گئی ہیں امریکن فوج، نیٹو وغیرہ، تو اس وجہ سے سب سے بڑا اگر اوورآل دیکھا جائے نا، امریکہ کو تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ انڈیا کو ہوا ہے۔ یہ نیبرز کنٹری ہیں نا تینوں، افغانستان، پاکستان، انڈیا، تو اگر یہ آپس میں ٹریڈ کریں گے تو انہیں ضرورت بھی نہیں ہے باہر سے کرنے کی، لیکن وہ شروع سے لڑائیاں اور جنگ اور اس کی وجہ سے نہ ہم انڈیا سے ٹریڈ کر پا رہے ہیں۔ افغانستان سے بھی جو ٹریڈ ہے وہ بھی تقریباً 70% بند ہے اس وقت۔ کال میں ہوں سنام جد ناظرین، افغانستان ڈائریکٹ انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ طالبان افغان اشیاء انڈیا میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا روٹ استعمال کر کے افغانستان ڈائریکٹ انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے افغان گورنمنٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ سے اجازت طلب کی ہے۔ کیا پاکستان کی حکومت کو اجازت دینی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے۔ آپ کا نام؟ سائم اصغر۔ نواب خالد جاوید۔ چودھری عمران حنیف۔ نوید۔ سائم اصغر، افغانستان انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ افغان طالبان چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں انڈیا میں ایکسپورٹ کریں، جس کے لیے انہوں نے پاکستان سے اجازت طلب کی ہے کہ پاکستان انہیں اپنا روٹ استعمال کرنے دے ٹریڈ کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ پاکستان کی گورنمنٹ انہیں اجازت دے گی یا ایز اے پاکستانی آپ کو لگتا ہے کہ انہیں اجازت دینی چاہیے؟ میرے خیال سے اگر کنٹریز کے درمیان جنگیں بھی ہوں پھر بھی آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ چلتا رہنا چاہیے۔ ہم ایگزامپل لیتے ہیں انڈیا اور چائنا کی، یا پھر امریکہ اور چائنا کی، بہت بڑے رائیول ہیں مگر پھر بھی ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ چلتی رہتی ہیں۔ کافی ساری کمپنیز چائنا کی امریکہ میں کام کر رہی ہیں اور امریکن کمپنیز جو ہے چائنا میں کام کر رہی ہیں۔ یہ جو اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو ٹریڈز ہیں، ایکسپورٹس امپورٹس، یہ چلتا رہنا چاہیے۔ جو جنگیں ہیں یہ پولیٹیکل ہوتی ہیں اور ان کا پولیٹیکل ہی سلوشن لینا چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ساؤتھ ایشیا بہت ہی پیچھے ہے دنیا سے، تو ہمیں جو یہ جو کنٹریز ہیں ان کو کنیکٹڈ رہنا چاہیے اور آپس کی جو رائیولری ہے، جو ڈسپیوٹس ہیں، وہ ریزولوشن کے ذریعے اور ٹیبل پہ ٹاک کر کے وہ ختم کرنے چاہیے۔ تو میرے خیال سے افغانستان اور انڈیا کو آپس میں کنیکٹیوٹی کرنی چاہیے، انہیں ٹریڈ بھی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں افغانستان میں کتنے سارے ایشوز ہیں، پاورٹی ہے، ہنگر ہے، وہاں پہ جو ہے قحط آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو انڈیا اگر لیٹ سپوز ویٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے یا اور چیزیں بھجوا رہا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ اسے راستہ دینا چاہیے ایز اے ہیومینیٹیرین ایکٹ کے طور پہ۔ ہم بھی تو کابل کا راستہ استعمال کر رہے ہیں نا اپنی ایشین کنٹریز میں ایکسپورٹ کے لیے۔ جی بالکل، ہمیں سینٹرل ایشین کنٹریز جیسے تاجکستان، ازبکستان، ان تک پہنچنے کے لیے افغانستان میں پیس ضروری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری اکانومک ایکٹیویٹیز اور ٹرانزیکشنز ہوں۔ تو اسی طرح ہم جب افغانستان اور انڈیا کے درمیان ہمارا پاکستان کا کنٹری آتا ہے تو ہمیں کیوں ان کے درمیان رکاوٹ بننی چاہیے؟ ہمیں فیسیلیٹیٹ اور سپورٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایسی سچویشن پہ جہاں افغانستان بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، یہ سین ہے۔ تو میرے خیال سے یہ آپس کی جو دشمنی ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرنا چاہیے۔ ایون میں تو کہتا ہوں پاکستان اور انڈیا کو بھی ٹریڈ کرنی چاہیے۔ بالکل، جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ افغانستان کر رہا ہے۔ افغانستان مطلب ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کریں گے، ٹریڈ کریں گے، اپنی چیزیں ایکسپورٹ کریں گے، کچھ وہاں سے امپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا۔ جی بالکل، ہم 70 سال سے کچھ نہیں حاصل کیا۔ کشمیر کر رہے تھے، وہ کشمیر ملا نہیں ہے، بنگلہ دیش چلا گیا۔ کیوں نہ ہم 70 سال میں، اچھا عام جو جنتا ہے، پبلک ہے، وہ مر رہی ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جو کافی ساری زراعت کی چیزیں ہیں، ٹماٹر، پیاز اور یہ والی چیزیں ہم انڈیا سے وہ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں۔ تو بجائے کہ ہم جنگ کا سلوشن نکالیں، اگر سلوشن نہیں نکل رہا تو کیوں ہم 500 سال جو ہے ہمسایوں سے دشمنی کریں؟ ایک کہاوت ہے کہ فرینڈز کین بی چینج بٹ نیبرز کانٹ بی چینج، ٹھیک ہے، تو ہم ہمسائے کو بدل نہیں سکتے۔ اس کا ایک حل ہے کہ ہمسائے سے دوستی کر لیں، ہمسائے سے ٹریڈ کریں، تبھی غربت دور ہوگی۔ یہ سیاستدان سائڈ پہ ہوں اور عام عوام کا بھلا سوچنا چاہیے۔ عام عوام جب یہ بات سمجھتی ہے کہ ان کی کس چیز میں بہتری ہے تو ہماری گورنمنٹ یہ چیز کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ 70 سالوں سے ہم اس چیز کو سمجھنے سے جو ہے وہ
کیوں ابھی تک مطلب ہم کیوں نہیں سمجھ پائے 70-75 سالوں سے اس چیز کو کہ ہماری بہتری کس میں ہے, ہمارے مفادات کس میں ہیں اور ہماری عوام کے مفادات کس میں ہیں؟ اصل میں انہوں نے ہیٹریڈ اتنی زیادہ پیدا کی ہے اسٹیبلشمنٹ, آرمی اور پالیٹکس, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے عوام کے اندر, کہ اب عوام کا مائنڈ جو ہے وہ ٹوٹلی برین واش ہو چکا ہے کہ انڈیا بہت ہی گندہ کنٹری ہے, نیگیٹو ہے, مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے. حالانکہ 30 کروڑ مسلم وہاں پہ پاکستانیوں سے کہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سین کچھ اس طرح ہے. اب ریسنٹلی جو ہے بیک ڈور پہ ان کی کنورسیشنز ہوتی رہی ہیں, ایون کہ ہمارے شاہ محمود قریشی اور جے شنکر دبئی میں ملے تھے. ٹھیک ہے, اور آرمی چیف بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے انڈیا سے دوستانہ تعلقات چاہیے, اور انہوں نے اینکرز کو کہا تھا کہ آپ نا سازگار ماحول بنائیں, ٹھیک ہے, انڈیا سے اچھے تعلقات کے لیے. تو اینکرز نے کہا کہ یار ہم نے 70 سال میں دشمنی اتنی کریٹ کی ہے کہ اب جو عام پبلک ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے گریزاں ہے. ان کا مائنڈ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انڈیا بھی کیا امن پرست ہو سکتا ہے, کیا انڈیا سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا سوری, اینکرز نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. بالکل. اب افغانستان چاہ رہا ہے کہ اس کے باقی تمام کنٹریز کے ساتھ, دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, یعنی وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں. افغانستان طالبان جن کو ان کا ایک نظریہ تھا عوام کے لیے, عوام کے دماغوں میں ان کو لے کر جو ایک سوچ تھی, وہ اس کو بدلنے کے لیے نکل پڑے ہیں. جی بالکل, وہ ٹریڈز کے لیے اوپن ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ یہی طالبان تھے اور انڈیا تھا, آپس میں ایک دوسرے کو اپوز کرتے تھے. انڈیا جو ہے اس نے ڈیمز بنائے, اس نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی افغانستان میں, اس نے کافی سارے روڈز بنائے. ٹھیک ہے, پاکستانی میڈیا شو کر رہا تھا جی طالبان سیویئر ہیں, یہ بچائیں گے اسلام کو اور افغانستان کو. ایسا بالکل نہیں ہے. تو انڈیا نے ان کے انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کیا تھا. تو طالبان نے جب دیکھا کہ ان کی پہلے آپس میں جنگ تھی, ٹھیک ہے, اب جب طالبان نے دیکھا کہ یار دنیا ہمیں ایکسیپٹنس دے گی, ہمیں اب ہم پاور میں آ چکے ہیں, ہمیں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے چاہیے, تو اب وہ سیٹ ہو چکے ہیں. انڈیا نے بھی اس بات کو ریئلائز کیا کہ یار اب طالبان ایک ریئلٹی ہیں. اشرف غنی کی حکومت چلی گئی ہے, طالبان ریئلٹی ہے. انڈیا کی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی پڑی تھی کہ ہمیں افغانی عوام کا سوچنا چاہیے, طالبان کی ہم سے نہیں بنتی, ان کو سائڈ پہ کرو, افغانستان کی عوام کا سوچتے ہیں اور ان سے ایکسپورٹ وغیرہ کرتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں افغانستان کی, تو ہم کہتے ہیں افغانستان ہمارا نیبر کنٹری ہے, ہمارا بردر کنٹری ہے. تو جب افغانستان پر برا وقت آیا تو ہم نے افغانستان کے لیے کیا کیا؟ ہم روتے ہیں کشمیر کے لیے کہ کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے. 75 سالوں میں ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کچھ ہی نہیں کیا. یہاں پہ صرف کھوکھلے نعرے چلتے ہیں, سیاستدان یہ نعرے استعمال کرتے ہیں عام عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اور ووٹ بٹورنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مذہب کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے. وہ ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی شیخ رشید ختم نبوت کا محافظ, یہ مذہب کا یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. اینٹی انڈیا, اینٹی اسرائیل, اینٹی امریکہ کا جو سلوگن ہے وہ بہت بکتا ہے یہاں پہ. لوگ بغیر سمجھے سوچے, لاجک, کامن سینس اور ریشنلٹی سے دور ہو کے جو ہے ان نعروں میں آ جاتے ہیں اور ووٹ دے دیتے ہیں. تو یہ سین ہے. اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے پولیٹیشینز ہمیشہ یہ یوز کرتے رہے ہیں. سر, افغانستان انڈیا سے ڈائریکٹلی ٹریڈ کرنا چاہتا ہے. افغان طالبان اپنی چیزیں انڈیا کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ انہیں پاکستان کا روٹ استعمال کرنے دیں انڈیا سے ٹریڈ کرنے کے لیے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا انہیں اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ میرے خیال میں انڈیا نے جس طرح ہمارے پاکستان کے اوپر تجارتی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں, اس کے حوالے سے تو ہمیں بالکل اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ہمیں ملکی جو مفاد ہے, قومی مفاد ہے, اس کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے. تو رہی بات اس میں افغانستان کی, وہ انڈیپینڈنٹ ملک ہے لیکن ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں. ہم نے ان کو ڈیولپ کیا ہے, ہم نے ان کو بہت سی فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے مختلف حوالوں سے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ افغان گورنمنٹ کو اعتماد میں لے کر اپنا ایشو جو ہے نا اچھے طریقے سے وہ ہائی لائٹ کرے اس حوالے سے کہ جو بھی ایشوز ہیں پاکستان کے جو سالمیت ہے اس کو پہلے سالم رکھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ ٹریڈ کے معاملات خراب کیے ہوئے. جی بالکل, ایون انہوں نے ہماری سبزیاں روک لی ہیں, جو ٹماٹر روک لیے ہیں, اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم جی پاکستان والے پیاز نہیں ان کو بھیج رہے. مطلب یہ ان کا, میں آپ کو کریکٹ کروں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہم نے بند کی ہے, انڈیا نے بند نہیں کی. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں عمران خان صاحب نے کشمیر کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ جو تجارتی معاملات تھے وہ ختم کر دیے تھے. نہیں, میرے خیال میں تو انڈیا نے جو ہے نا اپنی جو سبزیوں کے حوالے سے, ہم چونکہ زراعت سے ہمارا تعلق ہے, تو جب سے وہ انڈیا نے اپنی جو چیزیں زرعی حوالے سے جو سبزیاں ہیں اور زرعی جناس ہیں وہ انہوں نے بند کر دی ہیں ہماری. تو میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ انڈیا نے
तजारत पाकिस्तान से उस हवाले से बंद कर दी। आप ज़रा करेक्शन अपनी भी कर। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ट्रेड हमने बंद की है, इंडिया ने बंद नहीं की। आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं ना, उनका जो रवैया है, तिजारती रवैया, वो ताजरों वाला नहीं है। वो मतलब एक वो हिंदू मुस्लिम उन्होंने अभी तक रखी हुई, जबकि हमारा पाकिस्तान का जो रवैया है वो तो ये रहा है कि हमेशा हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हूँ, लेकिन इंडिया उस पर कभी भी कायम नहीं रहा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी जो अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया ने अपनी एम्बेसी भी रीओपन कर ली, और अभी जो पिछले दिन अफगानिस्तान के हालात ख़राब थे तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा उनकी इमदाद भी की है हर तरह से। मेरे ख्याल में हिंदू बनिया किसी का भी नहीं है। तो अफ़गानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, तो हम अफ़गानी बहुत समझदार और चालाक लोग हैं। इतनी वो नहीं, इस हवाले से वो कभी भी धोखा नहीं खाते और ना ही वो होगा। इस वक्त जस्ट मैं कहूँगा एक लॉलीपॉप है जो वो इंडिया को दिया जा रहा है, इंडिया को उसकी समझ नहीं आ रही। आप जिस अक्लमंद मुल्क की बात कर रहे हैं, वो मुल्क इतनी अक्लमंद है कि उन्हें पता है कि हमने अपने तजारती मामलात और अपने दूसरे ताल्लुकात दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस तरह बेहतर करने हैं, हमारे मफादात किस में हैं। और हम इतने साल हो गए हैं कि हमें अकल ही नहीं आई, हमें ये शऊर ही नहीं है कि हमारे मुल्क के मफादात किस में हैं और हमें किस मुल्क के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए और हमें किस मुल्क के साथ अपनी ट्रेड को बहाल करना चाहिए। हमने अपनी चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी और वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। नहीं, जो अफ़गानी है ना, देखिए उन्होंने सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दी है, सुपर पावर को शिकस्त दी है उन्होंने अपने अज़म से, हौसले से, जज्बे से, वलवले से दी है। अगरचे उनको वो क्राइसिस का शिकार हैं, वो माली तौर पे वो मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो जिस तरह से वो अपनी मुल्क में वो लॉ एंड आर्डर कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनके लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन देखें कि वहाँ की आवाम कितनी सेटिस्फाई है गुर्बत में होकर भी। मेरे ख्याल में वो उस पर काबू पा लेंगे और हम उम्मीद करते हैं, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करेंगे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं ताकि अफ़गानों को, हमारे हमसायों को दूसरी तरफ ना देखना पड़े। क्या आप ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आए और हमारी आपस में तजारत दोबारा से बहाल हो? जी बिल्कुल चाहते हैं, इसमें कोई, लेकिन हम बराबरी की सतह पे जाते हैं। जो इंडिया के साथ हमने दोस्ती बस चलाई है, हमने उनके साथ बिजनेस ट्रेन चलाई है, लेकिन जब भी कोई, हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी वो खिलाफ वर्जी करते हैं, जब भी कोई इशू आता है उनकी, जब उनको अपनी वो नीचा दिखने लगता है तो वो ट्रेड बंद करके वो पहल वो करते हैं। तो ट्रेड हमने बंद की, उन्होंने बंद नहीं की। हमने बंद नहीं की, हमने बंद की है। आई कांट बिलीव इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है कि उनके मामलात तमाम ममालिक के साथ बेहतर हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इसमें किस हद तक गुंजाइश है कि उनके ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ बेहतर हो सकते हैं? मेरे ख्याल में उनकी जो सफारती पॉलिसी पे वो काफ़ी हद तक, अगरचे उन पे अभी लेटेस्ट पाबंदियाँ भी लगी हैं मेरे इल्म में है, लेकिन वो काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो भी ये कोशिश कर रही है कि अफ़गानिस्तान को एक नेशनल धारे में, इंटरनेशनल धारे में लाया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसल में भी इस पर बहस हो रही है कि अफ़गानिस्तान को जो है वो इस्लामी धारे में लाकर और उसको दूसरे मुल्कों के बराबर स्टैंड किया जाए। और इसमें मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि अल्लाह ताला अफ़गान बाकी को सार बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वलुक्मुलिल्लाह। अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ डायरेक्टली ट्रेड करना चाह रहा है। अफ़गान तालिबान चाह रहे हैं कि अपनी चीज़ों को इंडिया में एक्सपोर्ट करें, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इजाज़त तलब की है कि हमें अपना रूट जो है इस्तेमाल करने दें इंडिया से ट्रेड के लिए। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें इजाज़त दे देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये पिछली हमारी जो कुछ हुकूमतें गई हैं उसमें भी ये चीज़ चलती रही है कि उसमें ट्रेड उन्होंने करने के लिए कोई हमारा रास्ता मांगने की कोशिश की है, और दूसरा हमारा उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने मुल्की मफादात को देखना होता है। ट्रेड ठीक है, अगर 1 to 1 अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान कर रहा है इंडिया के साथ, हमें एक चीज़ जो है ना कुछ हमारी इधर से एक्सपोर्ट होगी, कुछ उनकी इंपोर्ट होती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं मुल्क को। लेकिन क्योंकि ये अज़ल से हमारा एक दुश्मन है इंडिया, और अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं हमें, अगर माजी में देखा जाए तो उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। तो इस चीज़ को जो इंश्योर करना सबसे पहले जो ना हमारे अदारों का है कि वो अगर कोई अच्छा हमें जो अपना उधर तो कोई ऐसी स्मगलिंग ना हो कि जो हमारे जो ना मुल्क को नुकसान पहुँचाए, या हमारे जो ना उस ज़मीनी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए इसमें जो है ना वो कोई नेगेटिव रोल प्ले करें। तो इस चीज़ को सिर्फ देखना चाहिए हुकूमत को। माजी में देखा हमने
کہ موदी بھی آیا ادھر پاکستان میں اور لین دین بھی ان کے چلے ہیں آپس میں تحفے طائف کے. اس کے علاوہ پھر یہ خود بھی جاتے ہیں بزنس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے نا اس میں کوئی حصہ اپنا کوئی پارٹ پلے کریں. صحیح. سر انڈیا آلریڈی اپنی امبیسی ری اوپن کر چکا ہے افغانستان میں, اور پچھلے دنوں جب افغانستان کے حالات خراب تھے انڈیا نے ہر طرح سے ان کی ہیلپ کی, ان کو فنڈز پرووائڈ کیے, ان کو گندم دی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آلریڈی ان کی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے؟ جی, اس میں سب سے بڑی آپ دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنلی جب اس پہ ایک جنگ کا ماحول تھا افغانستان کے اوپر, تو سب سے بڑا جو ادھر جو انویسٹمنٹ تھی نا وہ انڈیا کی تھی. ٹھیک ہے, پاکستان کی صرف یہ تھی کہ پاکستان نے اپنے اڈے دیے ہوئے تھے اور اس کا بہت بڑا ہم نے جو ہے نا ایک قربانی دی ہے ہمارے ملک نے, ہمارے جوانوں نے, ہماری فیملیوں نے جو کہ ہماری اس بارڈر کے پاس رہتی ہیں. تو اور تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے سوسائڈ اٹیک بھی ہوئے, اس چیز کو بھی ہم نے فیس کیا. تو وہ ایک پرانی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے انڈیا, اس کو وہ سیکیور کرنا چاہ رہا ہے. تو جس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو اپنا وہ اب میٹھا بن کے جو ہے نا وہ اس کو اب جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی عزم کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اسے جو ہے نا جو پرانی اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہے نا, تو جب یہ واپس چلی گئی ہیں امریکن فوج نیٹو وغیرہ, تو اس وجہ سے سب سے بڑا اگر اوور آل دیکھا جائے نا امریکہ کو تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ انڈیا کو ہوا ہے. تو اس چیز اب ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اگر یہ ٹریڈ کرتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ادھر پہنچاتے ہیں, تو اس میں جو ہے نا ہمیں دو بارڈر اب لگتے ہیں. پہلے ہمیں افغانستان جو تھا نا وہ محفوظ تھا, پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے نا اتنا پرابلم نہیں تھی ادھر. انڈیا نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اور جتنے لوگ ادھر بھیجے ہوئے ہیں, تو اس چیز کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا آج ادھر بھی باڑ لگانی پڑی ہے. جیسے ہم پہلے انڈیا کے LOC اور یہ LAC وغیرہ سارا جو ہم اسے ہماری جو آرمی ادھر ڈپلائی کی ہوئی ہے, تو اسی طرح ابھی ہمیں جو ہے نا ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو سر ہم اپنے تعلقات میں بہتری کیوں نہیں لاتے؟ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیوں نہیں کر لیتے تاکہ ہم اپنے ڈیفینس پر جو اتنا پیسہ لگا رہے ہیں اس کو کہیں اور انویسٹ کیا جائے؟ یہ تعلقات ہمیشہ ہوتے ہیں برابری کی سطح کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک طرف ہماری جو حکمران ہے, جو جتنے بھی ہماری حکومتیں 75 سال میں آئی ہیں, وہ ہر ایک نے آنے کے بعد یہی کہا کہ ہمیں خزانہ خالی ملا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ IMF کی طرف دیکھتے ہیں. IMF میں ادھر سے ہم جو ہے نا ان سے ڈالر لے کے اپنے ملک میں لے کے آ رہے ہیں, جو کہ عوام کے اوپر بھی نہیں لگ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سیاستدان ہیں وہ سارا ختم کر دیتے ہیں پیسہ بھی. تو اس چیز کو سارا یہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ اپنا کرتے بھی ہیں اس کو کوئی ٹریڈ وغیرہ کرتے بھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ, تو یہ زیادہ فائدہ تو وہی لے جاتے ہیں اس میں. کتنی عقل مند قوم ہے افغانستان کی, انہیں پتہ ہے کہ ان کا فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے. وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی بحال کر رہے ہیں, انڈیا نے وہاں پہ اپنی امبیسی بھی ری اوپن کر لی, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی عقل مند ہونے کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے اپنی چلتی چلاتی ٹریڈ بھی بند کر دی. لیکن میں نا UAE میں بہت زیادہ عرصہ میرا گزرا ہے, تو ادھر کافی زیادہ افغانی لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, میں ان سے بالمشافہ ملا بھی ہوں, اور ان کے اندر جو پاکستان کے لیے نفرت ہے نا, وہ نفرت مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طرح جو ہے نا پاکستانی کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں, اور انڈیا کے وہ بہت قریب ہیں. سب سے پہلے تو یہ نفرتیں ختم ہو عوام کے دلوں کے اندر سے بھی, اور ادھر کی جو حکومت ہے اس میں بھی, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اگلا کوئی آپ قدم اٹھا سکتے ہیں. ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک طرف وہ نفرت رکھیں اور دوسرا طرف جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے صرف ٹریڈ کرنا شروع کر دیں دو ملکوں کے درمیان. تو سر یہ نفرت کس طرح ختم ہوگی؟ نفرت ختم ہوتی ہے, دیکھیں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے لائف میں, کہ آپ نے اگر کچھ لینا ہے تو کچھ دینا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے اتنی جانیں دی ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا اربوں خربوں ڈالر میں ہمارا نقصان ہو گیا پاکستان کا, تو اکانومی ہماری بالکل جو ہے نا وہ سلیب کر گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ پاکستان آج جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, آج سے جب 20 سال یا 30 سال پہلے آپ چلے جائیں, پاکستان اس جگہ پہ نہیں تھا. بڑی اچھی ترقی بھی ہو رہی تھی, کافی اچھے حالات تھے پاکستان کے, عزت بھی تھی کافی زیادہ, پاکستانی پاسپورٹ کی, پاکستانی کی عزت تھی. لیکن یہ پچھلے 25-30 سال کے اندر جو ہے نا معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ ہمیں جب ہم پاکستانی اپنے آپ کو شو کرتے ہیں, تو اس میں سب سے
اوپر سے سر سے لے کے پاؤں تک وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں دہشت گرد ہیں. سر افغانستان جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے. طالبان افغان اشیاء انڈیا میں ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پاکستان سے اجازت طلب کر لی ہے کہ پاکستان انہیں اپنا روٹ استعمال کرنے دے انڈیا سے ٹریڈ کرنے کے لیے. آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کو اجازت دینی چاہیے؟ میرے خیال میں دینی چاہیے. اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ انڈیا اسی روٹ سے پہلے بھی کرتا تھا، ضیاء الحق کی حکومت آنے سے پہلے، اور اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے کہ اگر یہاں سے ہی ان کی ٹرانزٹ گزرے گی، یہاں سے ہی جائے گی، تو رات بعد راہداری بھی ہمیں دیں کے ہی گزریں گی نا. تو میرا خیال یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور افغانستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر وہ ٹریڈ کرتے ہیں. طالبان یا افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ کتنے عقل مند ہیں کہ انہیں اندازہ ہے اس چیز کا کہ ہمیں کس ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے، کس ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اور ہم نے کیا کیا، ہمیں اتنے سالوں میں بھی عقل نہیں آئی، ہم نے چلتی چلاتی اپنی ٹریڈ بند کر دی. وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نیبر کنٹری ہیں نا تینوں، افغانستان، پاکستان، انڈیا. تو اگر یہ آپس میں ٹریڈ کریں گے تو انہیں ضرورت بھی نہیں ہے باہر سے کرنے کی. لیکن وہ شروع سے لڑائیاں اور جنگ اور اس کی وجہ سے نہ ہم انڈیا سے ٹریڈ کر پا رہے ہیں. افغانستان سے بھی جو ٹریڈ ہے وہ بھی تقریباً 70% بند ہے اس وقت. وہ لوگ جو پیسہ لگا چکے ان کی بھی گاڑیاں ابھی رکی ہوئی ہیں ادھر کسٹم پہ. تو اس لیے یہ دونوں ساروں کے لیے بینیفٹ ہے، ہم سب کے لیے ہی ہے. اگر ہم اس کو کھول دیں، انڈیا سے بھی کھول دیں، ادھر سے بھی کھول دیں، تو سب کا فائدہ ہے. میرا خیال اس میں تو ہمارے ملک کو فائدہ ہے. افغانستان کے طالبان کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اس میں کتنی پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے بالکل وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بات یہ ہے نا تھوڑے سے وہ ہارڈ لائنر ہیں. اس سے مغربی دنیا تو ڈرتی ہے، ان سے نہیں کرنا چاہتی. لیکن ہمیں تو کرنا چاہیے نا کہ ہمارے نیبر ہیں. آپ نیبر کو نہیں چینج کر سکتے. اب وہ جغرافیہ جو بن چکا ہے، نہ انڈیا کو آپ ہٹا سکتے ہیں نہ افغانستان، دونوں ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ ہے. تو ہمیں تو کرنا چاہیے نا، کوئی اور کرے نہ کرے، ہمیں کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ باقی کنٹریز کے تعلقات بہتر ہونے کے کچھ چانسز ہیں افغانستان کے ساتھ؟ بالکل یہ ہوگا. یہ جیسے ہم نے اگر ان کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، اسی طرح انڈیا بڑھا رہا ہے، اس طرح ترکی بڑھائے گا، ایران یہ دیکھا دیکھی دوسرے ملک بھی آگے آئیں گے. اور مجھے پتہ ہے ہوپ کرنی چاہیے اچھے کے لیے، آگے جا کے فیوچر میں ان کے لیے بھی اچھا ہو، ہم سب کے لیے بھی اللہ کرے اچھا ہو. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ جنگیں اور نفرتیں اپنی جگہ، لیکن کنٹریز کے درمیان ٹریڈ بند نہیں ہونی چاہیے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.